آج کی مہمان ہیں مسرت مصباح. بہت لوگ جانتے ہیں انہیں, مگر کچھ لوگ ہیں جو نہیں جانتے, تو میں انہیں بتاتی ہوں کہ وہ ایک بیوٹیشین ہے اور میری دوست ہے. لوگوں کو خوبصورت بناتی ہیں, بہت خوبصورت. لیکن کبھی کبھی ان کے پاس ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کی خوبصورتی کسی نے چھین لی ہوتی ہے. اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ ان سے ملیں. تو آئیے ملتے ہیں مسرت مصباح سے. تھینک یو مسرت, تھینک یو سو مچ. بہت بزی زندگی ہے آپ کی, آپ نے وقت نکالا. کیا کر رہی ہیں آج کل؟ بس جو زندگی بھر کرتی رہی کام. کوئی خاص چیز کر رہی ہیں؟ میں نے سنا ہے آپ نے کوئی میک اپ کی پروڈکٹ نکالی ہے. جی وہ تو بہت ہی امیزنگ چیز ہے. وہ کیسے آئیڈیا آیا تھا؟ وہ آئیڈیا اس طرح سے کہ بہت سارے سالوں سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو پروڈکٹس آتے ہیں ملک سے باہر سے آتے ہیں, برانڈز ہوتے ہیں, دے ویری ایکسپینسو, اینڈ دین دے آر گرلز جو کہ وہ استعمال کرنا چاہتی ہیں لیکن پھر وہ چھوڑ دیتی ہیں, اینڈ دین دے کمپرومائز فار a product which is less expensive but at the same time maybe not of the same quality. تو پھر میں نے کہا کہ کیوں نہ میں اپنا میک اپ کا کلر کاسمیٹک لائن نکالوں. I worked for the whole range for good 2.5-3 years, اور اس میں یہ خیال رکھنا کہ ریسرچ کی. ہاں پوری انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں, انگریڈینٹس اچھے ہونے چاہیے, کس ٹیمپریچر پہ بنتے ہیں, کس کلائمیٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اسکن ٹیکسچر, اسکن کے کلرز وغیرہ. تو دین آئی ریئلائز دیٹ موسٹ آف دا برانڈس آر یوزنگ انگریڈینٹس جو کہ ہمارے ریلیجن کے حساب سے بھی پرمیسیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کہہ دینا کہ اس کے اندر پگ فیٹ نہیں ہے ڈزنٹ میک اٹ اے حلال پروڈکٹ, بیکاز دے کوڈ بی اینیمل فیٹ جو کہ نان ذبیحہ ہوں. اینڈ دین دیر آر بیٹلز جن کو وہ کرش کر کے اس میں سے کلر نکالے جاتے ہیں. کتنی حیرت ہو رہی ہے نا آپ کو, بٹ وی یوز دوز کلر, اور جو اس کا جو ایک طرح سے بیٹلز کے اندر کا سارا نکلتا ہے یلو اینڈ ریڈ پگمنٹ, وہ لپ کلرز میں اور ڈفرینٹ کاسمیٹک کلرز میں استعمال کیا جاتا تھا. تو مطلب سوچ کے جو ری آتی ہے کہ ہائی کیڑے کھا رہے ہیں ہم لوگ یا لگا رہے ہیں. سو اٹس ناٹ پرمیسیبل بیکاز اٹس بلڈ. تو پکنگ اپ دا انگریڈینٹس وچ آر پیور, پکنگ اپ دا انگریڈینٹس جو کہ آپ کی اسکن کو بھی سوٹ کرتے ہوئے ہوں, پھر ان کو ایک سرٹن ٹیمپریچر کے اوپر, کیونکہ ہمارے ملک, تو یہ ساری چیزیں کرتے کرتے دین آئی کیم اپ ود مائی کاسمیٹک لائن میک اپ کے نام سے, مسرت مصباح میک اپ. اور اس کے اندر فرام دا فاؤنڈیشنز ٹو دا آئی کلرز, لائنرز, لپ کلرز, میٹ کلرز, ہائی لائٹ, ہر چیز موجود ہے. اینڈ وی آر گروئنگ ماشاء اللہ سے. مائی فرسٹ ریئیکشن واز کہ اگر میں اس کو کہتی ہوں کہ جی یہ حلال سرٹیفائڈ ہے, تو لوگوں کے ذہن میں شاید کوئی خاص اس کا اچھا امپیکٹ نہیں آئے گا. اچھا انہوں نے غریبوں کے لیے بنا دیا پروڈکٹ. ٹھیک ہے, سو میکنگ دیم انڈرسٹینڈ, اور ان کا جو پرسیپشن تھا کاسمیٹک کا وہ چینج کرنا جو تھا وہ ایک ایجوکیشن تھی. اینڈ آئی ایم ویری فاؤنڈ آف ایجوکیٹنگ. سو میں نے سوچا کہ نہیں, اٹ از اے چیلنج اینڈ میں قبول کرتی ہوں. تو پھر میں نے قبول کیا. تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں یہاں تک پہنچنے کا جو سفر ہے, جو شروع کرتے ہیں. کہاں پیدا ہوئی, کتنے بہن بھائی ہیں, کیسا ماحول تھا, یہ بتائیں مجھے. I was born and brought up in Karachi. Big family, alhamdulillah, 6 sisters, 2 brothers, eldest in the family. So میں نے ہمیشہ انجوائے کیا اپنا بڑا پن, کیونکہ چھوٹی بہن سب سے زیادہ پریشان ہوتی تھی نا. انسان مطلب یہ نہ بناؤ لیکن چھوٹا نہ بناؤ, وہ اس کا یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پانی کو نہ بھائی, وہ جیسے ہوتا ہے نا پانی کے قریب نہ بٹھائے کوئی کسی کو. تو یہ بہت ہی پیارا لونگ ماحول. You've met my family, you've met my parents and my بچاز and بچوں کے بچے بھی. So it was always a family جہاں پہ daddy has always given us chance to get education, do whatever we wanted to do. Most of my family members are doctors. Even the brother-in-laws are also doctor. رہ گئی مسرت جس نے ڈاکٹر ایکچولی بننا تھا, جس کو بننا تھا. لیکن I'm really happy, I'm proud of the fact that I am a beautician. اور
اب میں دیکھتی ہوں بہت سے ڈاکٹرز بھی بیوٹیشین بن رہے ہیں, ایستھیٹیشینز بن رہے ہیں. سو اگر وہ داغ بیل میں نے ڈالی تھی, شروع کی تھی, تو وہ ماشاء اللہ سے اٹ ہیز کم ٹو اے پوائنٹ ان دس انڈسٹری, فیشن انڈسٹری اور میک اپ کے حوالے سے بات کر لیں کہ لیکن بفور وہ سب کچھ ہوا, بیوٹیشین بنی, مسرت کیسی تھی اور گھر کیسا تھا, اور کتنا دھما چوکڑی مچتی تھی, اور 6 بہنیں, واٹ فن. اچھا, یہ سب سے مزہ تو بہت آتا تھا, لیکن ہم میں سے کوئی بھی شور مچانے والا بچہ نہیں تھا. اچھا, ہمارے گھر میں کسی کو ڈانٹ نہیں پڑی؟ نہیں, میں نہیں مانتی. آپ ماں سے پوچھ لیجیے گا. ہمارے گھر میں مہمان آتے تھے تو وہ کہتے تھے سنیں آپ کے کافی بچے ہیں, ہم شور وہ ڈیڈی ماں سے پوچھتے ہوں گے, تو وہ کہاں جی ہیں, سب یہیں پر ہیں. ہم لوگ اپنا کھیلتے کودتے تھے. ہمیں ڈیڈی ماں کی ہمارے ساتھ جو انٹریکشن تھی نا ایوری ڈے لائف میں, وہ بہت زیادہ تھی. یعنی کہ اگر ہمارے الیکشنز ہوتے تھے اسکول میں, ٹھیک ہے, ہیڈ گرل اینڈ وائس کیپٹن اینڈ کیپٹن, اس کے لیے بینرز ہوتے تھے, وہ ہمارے ساتھ ڈیڈی لگے ہوئے ہوتے تھے, اور پینٹس ہو رہے ہیں, یوگی بیئر ووٹ فار می, اس ٹائپ کے اس زمانے میں ہوتے تھے. تو وہ ساری چیزیں, ویری ہیپی گھر کا ماحول. ہر ایک کو, ساری بہنیں ایک ہی اسکول میں جاتے تھے. ہم سب ایک وقت یہ تھا کہ ہم سب بہن بھائی جب جاتے تھے, سوال آصف مائی بردر وڈ گو ٹو کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری کراچی میں, اس وقت اس میں بوائز کا بھی ہوتا تھا, اور اس وقت تک ہم لوگ جو تھے سینٹ جوزفس میں پہنچ گئے تھے, اور کچھ ہماری بہنیں جو تھیں وہ کینٹ پبلک اسکول میں تھیں, ہم نے بھی وہیں سے پڑھا. تو ہم سب مطلب آرام سے ایک گاڑی میں گھس گھسا کے بیٹھ جاتے تھے, اور اس میں پھر کار پول بھی ہوتی تھی, کبھی کبھی سہیلیاں بھی ساتھ بیٹھتی تھیں نا, مطلب اٹ واز فن. رک گئے اور کلفی بھی کھانی ہے, یا ڈیڈی کے آفس رکتے ہوئے ہم گاڑی میں بیٹھے ہوتے تھے, اور ایک آدمی آ کے نا سینڈوچ رکھ کے چلا گیا. اب ہم لوگ بھوکے بھی تھے لیکن ڈر کے نہیں کھا رہے تھے کہ ڈیڈ مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو بچے بےہوش کر جائے نا. اس کے بعد ڈیڈی نے کہا آپ لوگ نے کھایا نہیں؟ ہم نے کہا ڈیڈی آپ نے بتایا نہیں تھا نا کہ وی آر سپوز ٹو ایٹ اٹ. سو لائک اتنے عجیب عجیب واقعات ہوتے تھے اسکول کے اندر, ایکٹیویٹیز کے اندر. ماں ڈیڈی ہمارے ساتھ ساتھ آگے آگے, اسپورٹس ڈے ہو رہا ہے. اٹ واز اے ویری ویری فن اینڈ لونگ اینڈ کیئرنگ ماحول جس میں ہم سب پلے بڑھے. اور وی اسٹل دا سیم ابھی ہمارے بچوں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں تو ہر کوئی جمع ہو جاتا ہے. تانی ہم سب بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ شیطان ہے, اس لیے اس کا نام تانی شیطانی تھا, اور باقی سب ٹھیک تھا. مطلب مجھے یہ پتہ ہے کہ میں بڑی تھی تو دے وڈ آل لک اپ ٹو می, اور اسکول کے ٹائم ٹیبل سے کتابیں رکھنے سے لے کے جوتے برابر کرنا, یا سب کے یونیفارم کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہے وائٹ وہ جو ہوتے تھے نا جاگرز, جس کو ہم لوگ پٹی شوز کہتے تھے, ہاں, تو کبھی وہ اس کا وہ کر رہے ہو نا پالش کر رہے تو وہ ختم ہو گیا, تو پانی چھڑک کے کرنا. پھر ایک کسی نے ترکیب بتائی کہ آپ وائٹ چاک لے لیں, اس کو گیلا کریں تو اس سے بھی سفید ہو جاتے ہیں. وہ کر تو لیا لیکن جب چلے وہ دھم دھم وہ سارا سفید معنی کہ یہ کیا ہو. تو اس طرح کی عجیب عجیب حرکتیں. دین کالج کے زمانے میں امیزنگ, سینٹ جوزفس میں اسپورٹس کا ہم لوگوں کو بہت شوق تھا. تو ہماری ایک ٹیچر تھیں جو باٹنی کی ٹیچر, بیکاز آئی واز دا سائنس اسٹوڈنٹ, ان کا لاسٹ پیریڈ ہوتا تھا اور ہمیشہ تھکن اور ایسے ہو رہا تھا, تو میں ہمیشہ اپنی فرینڈس کو کہتی تھی کچھ طریقے سے مجھے باہر نکال دیا کرنا. تو ایک دن ہے نا آئی اسٹوڈ اپ اینڈ سیڈ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل, مجھے ایسے کوئی چکر آ رہے ہیں. تو جو ہمارے ساتھ ایک اور شیطان لڑکی تھی, میڈم شی از ناٹ ٹیلنگ یو دا ٹروتھ, شی از ایکچولی ایکٹنگ. میں نے کہا جی, میں جا کے دھڑ سے اس کے اوپر ہی گر گئی. میں نے کہا میں تمہیں بتاتی ہوں باہر نکل کے, اینڈ انہوں نے کہا نو ٹیک ہر ٹو دا سک روم میں کون سا لے کے جانا تھا, ہم گراؤنڈ میں چلے گئے. اس کے بعد وہ لڑکی جب باہر آئی, انہوں نے کہا چلو فوراً سیدھے کینٹین. پھر اس نے بیچاری نے جو بھی کمپنسیشن پے کرنی تھی راز کو. کتنے لوگوں کو کھلایا اس نے؟ 5. کیا کیا کھلایا؟ کولڈ ڈرنک, سموسے نہیں, وہاں پر نا ہمیں ملتے تھے چنے, اور چنے کے ساتھ آلو کے گولے ہوتے تھے, جو کہ ہمارے کینٹین کا مطلب یہی چیز تھی. تو وہ اس نے سب کو کھلائے ایسے سے کر کے, بہت ہی مزہ آتا تھا. کبھی ڈانٹ پڑی؟
شاید مجھے یاد نہیں ہے, مطلب ہم میں سے کسی کو نہیں ڈانٹ پڑی. ہاں ایک دفعہ پڑی تھی. ہماری نیبرز تھیں اور انہوں نے کہا میں واک کر کے قریبی ایک شاپنگ ایریا تھا تو تم لوگوں کو ہمارے ساتھ چلو. ہم لوگ چلے گئے ان کے ساتھ. واپسی میں ہمیں دیر ہو گئی. جب دیر ہو گئی تو ڈیڈی پریشان کھڑے ہوئے تھے, اور دس واز دس ہیوج بگ ہاؤس جہاں پہ ایک گارڈن تھا, اور وہاں پر ایک تخت تھا جس میں نانی ماں بھی بیٹھتی تھی اپنا پاندان لے کے, اور تو تانی جلدی سے چھپ گئی نا اس تخت کے نیچے. اب ڈیڈی نے کہا کہ جو بھی انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کی کہ خبردار جو آئندہ نکلے تو ہاتھ دکھائیے آپ لوگ اپنا. تو ہم سب ایسے ہاتھ دکھائے تھے. میں نے کہا ڈیڈی تانی کا ہاتھ نہیں ہے. اب تانی کو ڈھونڈا. اب تانی کو ڈیڈی نے کہا ایسے وہ کریں اور وہ پیچھے کر لے ہاتھ. پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. میں نے کہا نہیں ڈیڈی اس کو بھی پھٹے گی, کیونکہ جب ہمیں پڑی ہے تو اس کو بھی پڑے گی. سو یو نو وی ہیڈ دس, مے بی دس واز دی اونلی میموری آف مائی فادر ریئلی گیٹنگ اپسیٹ کہ ہم 4 بہنیں جو تھیں نا وہ غائب ہو گئیں. یو نو ہم چلے گئے نصرت باجی کے پیچھے. اس طرح کی کوئی کہانی تھی. بٹ اٹ واز گڈ ٹائمز. سائیکلنگ کرتے تھے. شروع سے ہی آئی تھنک وہاں پہ ہمارے گھر میں میرے خیال میں ذہن میں سب کے ڈاکٹرز بننے کا سب سے زیادہ خیال تھا. اور گیمز کیا کھیلتے تھے سارے؟ گیمز ہمارے بڑے مزیدار ہوتے تھے. بیکاز آف دا لارج گراؤنڈ وچ وی ہیڈ ان آور ہاؤس, وہاں پہ ایک تو کرکٹ کا بہت زیادہ ہوتا تھا بیکاز مائی کزنز ور آل دیئر ود اس, اور بیس بال کھیلتے تھے. بیس بال ہمارے اسکول کا بھی حصہ تھا اور کالج میں بھی حصہ ہوتا تھا, تو وہ بہت اچھا رہا. پھر بیڈمنٹن, فرت مائی ینگر سسٹر واز اے ویری گڈ پلیئر, تو اس کے ساتھ میں لگی چلتی تھی. نیشنل ٹیمز کے ساتھ ہم نے ٹیبل ٹینس, فرت تھی, اینڈ دین بیڈمنٹن. اس میں ہم لوگ پھر مجھے یاد ہے ہم کراچی سے باقاعدہ ٹرین میں بیٹھ کے لاہور آئے تھے. ہمارے ایک وہ کمپٹیشن تھا, بہت اچھا. اسکول کی طرف سے گئے؟ اسکول کی طرف سے, کالج کی طرف سے. تو آپ بڑوں میں کوئی آیا تھا ساتھ؟ ٹیچرز تھے؟ ٹیچرز ہوتے ہیں. اوہ دیٹس سو نائس. آپ کے پیرنٹس نے ٹرسٹ کیا کہ ہے؟ ہاں ہمیشہ. مطلب وی ور ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ دیٹ جو ہماری ٹیچرز تھیں وہ بھی بہت مطلب امیزنگ. مسز بلاسم جو ہماری وہاں پر تھیں سینٹ جوزفس میں, اینڈ دین اسکول میں ہماری ٹیچرز جو ہوتی تھیں وہ بھی, ہم انٹر اسکول, جب انٹر اسکول ہوتا تھا تو کراچی کے اندر کبھی ہم کہاں جا رہے ہیں کبھی کہاں جا رہے ہیں, اور جب انٹر کالجٹ تھا تو پھر دوسرے شہروں میں بھی جاتے تھے. تو 6 بہنوں میں جب 2 بھائی ہوں تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ بڑا لاڈ تھا بھائی. میری تو نانی اماں اتنا ڈسکرمنیشن کرتی تھیں ہمارے ساتھ, میں آپ کو کیا بتاؤں. ریئلی؟ ہاں, وہ ڈیڈی ماں نے کبھی نہیں کیا ہوگا. اچھا. لیکن نانی ماں اور دادی ماں دونوں صالح اور آصف کا بہت خیال رکھتی تھیں. اور جیسے مثال کے طور پہ وی ہیڈ چکن قورمہ اور چکن شوربہ وٹ ایور, تو فوراً ہی جو ٹانگیں ہوتی تھیں وہ دونوں بھائیوں کو مل جاتی تھی. ہم کہتے تھے ماں وہ مطلب ہم کو بھی ملنی چاہیے نا. نہیں بیٹے چھوٹے بھائی ہیں, ان کو یو شوڈ گیو اٹ ٹو دیم, یو نو بھائی آپ کے چھوٹے ہیں, کوئی بات نہیں. 1-2 دفعہ تو ایسا ہوا. اس کے بعد پھر ایک دن ہم نے پہلے کھا لیا اور ان کے لیے 2 گردنیں چھوڑ دی. آپ بتاؤ بھائیوں نے. So we had good fun, you know, good laugh. Yeah. Fun time. Fun time. تو پھر کس طرح ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے سب بچیوں نے کیا 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 پڑھنا ہے؟ اور ہم لوگ جس وقت اور آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا اچھا کہ میں ڈاکٹر بننا ہے؟ شروع سے ہی آئی تھنک وہاں پہ ہمارے گھر میں میرے خیال میں ذہن میں سب کے ڈاکٹرز بننے کا سب سے زیادہ خیال تھا. اور اس زمانے میں لڑکیوں کو کوئی زیادہ آپشنز بھی نہیں ہوتی تھی نا. کوئی آئی ٹی انجینئر نہیں بن سکتا تھا اس زمانے میں, سے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی تھی. یا ٹیچر بننا ہے یا ڈاکٹرز بننا ہے. تو ڈاکٹر جو تھا وہ زیادہ بہتر لگتا تھا. تو میری بہت سی بہنیں ڈاکٹرز بھی ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا بہنوئی بھی ڈاکٹر ہیں. میں نے کیونکہ میری شادی بہت جلدی ہو گئی تھی, آئی گاٹ میرڈ ویری ارلی, تو مائی اونلی سوال ٹو مائی فادر واز کہ ڈیڈی میں نے پڑھنے آگے. سو ڈیڈی سیڈ بیٹی انہوں نے وعدہ کہ آپ کو پڑھائیں گے. اینڈ آئی واز مے بی
فرسٹ ایئر ختم کر کے سیکنڈ ایئر کا میری ایگزامز وغیرہ ہونے تھے, بٹ انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا. اور یہ ارینج میرج تھی ٹوٹل. اچھا. آئی واز ویری ہیپی بیکاز جوڑے بن رہے تھے, یو نو, ٹکائی ہو رہی تھی. اس زمانے میں بہت چیزیں ہوتی تھیں, یو نو, بڑی بوڑھیاں بیٹھی ہوئی ہوتی تھیں, گھوٹے, لچھے, مایوں بٹھایا جا رہا ہے, ہر چیز, یعنی کہ ہاں وہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. بہنیں ساری, آئی ایکچولی تھاٹ کہ مطلب, اور میں بڑی تھی تو شادی بھی ایسا فیری ٹیل نا. ہاں, تو وہ بالکل ہی مکمل طور پر وہ پریوں کی بھیانک فیری ٹیل تھی. بٹ اٹ ڈڈ ناٹ لاسٹ unfortunately, but that gave me strength to become what I am. I want to know کہ جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ نہیں رہیں گی, پیرنٹس کا کیا ریئیکشن تھا؟ My parents were very open about it. They actually said کہ آپ نے کیوں اتنی کتنے hardships. کب پتہ چلا کہ میں نہیں رہ سکتا؟ My son was very young, ٹھیک ہے, یعنی کہ سال بھر کا ہی ہوگا. اچھا. تو بٹ انفارچونیٹلی وہ ایسی چیزیں ہو رہی تھیں جو کہ میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی. ہمارے گھر میں کوئی زور سے بولتا ہی نہیں تھا, تو لیٹ الون کہ آپ کو گالیوں کی آوازیں آ رہی ہوں, تو اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں. لیکن جب when my parents got to know that things were not working well and اچھا ماحول نہیں ہے, ابیوسو ہے, وائلنٹ ہے, تو we decided کہ ٹھیک ہے, لیٹس اینڈ دس. سو کیونکہ لڑکیاں نہیں, آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ مومنٹ ہے کسی بھی زندگی کے اندر کہ اگر آپ ابیوسو ریلیشن شپ میں ہیں یا وائلنٹ ریلیشن شپ میں ہیں تو بچیاں بہت ڈرتی ہیں پیرنٹس کو بتاتے ہوئے. میں تو بہت ڈرتی تھی کیونکہ پھر آپ پہ ذمہ داری بھی تھی, سو مینی آپ کی اور بہنیں بھی تھیں. بالکل ایسے ہی تھا کہ میں بڑی ہوں, ایسا ہونا نہیں چاہیے. مصباح صاحب کے خاندان والے, مصباح صاحب کے دوست ہیں, باپ مصباح, مائی پیرنٹس, مائی مدر اینڈ مائی فادر, دیو گاٹ اے ویری بگ سرکل آف فرینڈس اینڈ یو نو, جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں. تو بٹ کیا امیزنگ میرے پیرنٹس سے, میں کہتی ہوں قربان جاؤں, یو نو, کہ انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ نے یہ برداشت کیوں کیا؟ تو میں نے کہا ڈیڈی, کہتی نہیں آپ پڑھی لکھی نہیں رہ گئی کیا, آپ نے کچھ تو پڑھا ہے, یو نو. So I was very close to my grandfather also. So I went to my grandfather when something like an incident happened and I started crying. تو نانا با نے کہا کہ آپ نے غلط کیا میرے بیٹے. اچھا نانا با ہمارے گھر میں وہ جیسے روشن ایک مینار ہوتا تھا نا, وہ ویسے تھے. تو خیر جب یہ سارے معاملات ایونچولی یو نو حل ہوئے, تو پھر ڈیڈی ہی نے مجھے کہا کہ اب آپ اپنی پڑھائی کنٹینیو کر لیں. میں نے کہا نہیں ڈیڈی, میں نے تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. میں نے کہا جی, یو نو, لائک ہی واز, آئی ایم شیور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ مطلب یہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں. لیکن نہیں ڈیڈی, میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. تو انہوں نے کہا آپ کیا کرنا چاہتی ہیں, مطلب تعلیم مکمل کر لیں. مطلب مجھے شوق تھا, آئی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ. تو میں نے کہا نہیں, میں کچھ کام کرنا چاہتی ہوں, میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں گی, آئی ول ٹیک کیئر آف مائی سن. تو ڈیڈی نے کہا کہ ہم مطلب کوئی مشکل تو نہیں ہے یہاں پہ. اور سچ بات یہ تھی کہ میری جیسے 10 اور بچیاں آ جائیں اگر اس گھر میں 10 بچوں کے ساتھ, بالکل, تو وہ سب پل سکتی تھیں. تو آئی سیٹ نہیں ڈیڈی. تو پھر اٹ واز ون ڈے ڈیڈی کیم فرام ہز آفس اینڈ ہی دیز یو نو ووگز اینڈ کاسموپولیٹن. اس کے پیچھے کے پیجز میں ہمیشہ کوئی اسکول کالجز کا, سو وی روٹ ٹو مینی اسکولز اینڈ کالجز, فیشن اسکول والے اینڈ آل ووکیشنل ٹریننگ کے جو تھے. اس میں جو فرسٹ رپلائی تھا وہ ایک بیوٹی اسکول کا تھا. اچھا. شاہ کالج آف بیوٹی تھراپی ان لنڈن مے فیئر. پھر ہم نے اس کی معلومات کی, وچ واز ایکسپینسو, اٹ واز گڈ. ڈیڈی نے کہا چلو پھر اب آپ جا کے یہ پڑھ لیجیے, کر لیجیے. سو آئی وینٹ ٹو لنڈن ان 1980. آئی لیفٹ مائی سن ود مائی پیرنٹس. آئی واز ویری اپسیٹ. I wouldn't say I was unhappy کیونکہ میں اپنی پسند سے جا رہی تھی. بٹ وہاں پہ اگر مارننگ کا کوئی کورس تھا تو شام کو بھی میں کرتی تھی, بیکاز I wanted to learn so much in such a short time and I wanted to be really ایجوکیٹڈ ان مائی فیلڈ. ٹھیک ہے, دس جو ووکیشنل ٹریننگ تھی اس زمانے میں اس کو ووکیشنل ٹریننگ نہیں کہتے تھے, تو بس ٹریننگ ہی کہتے ہوں گے میرا خیال میں.
تو اس حساب سے جب میں وین آئی کیم بیک آئی واز ان فار اندر سرپرائز. مائی فادر had actually bought a apartment in a building on Tariq Road, and ڈیڈی اینڈ ماں مجھے لے کے گئے اور دروازہ کھولا اور میں نے دیکھا کہ ایک ڈیڈی نے باربر شاپ بنا دیا. میں نے کہا ڈیڈی یہ تو بہت اونچے نا لے کتنے. کہتے بیٹے یہ میں نے جہاں پہ جاتا ہوں اپنے بال کٹوانے وہاں دیکھا تھا. میں کہا ڈیڈی عورتیں ذرا ہلکی پھلکی ہوتی ہیں, نیچے بیٹھتی ہیں, وہ ایسے ہاتھ رکھ کے تو نہیں بال کٹوائیں گی. تو ڈیڈی نے کہا اچھا پھر کچھ ٹھیک کر لیتے ہیں. سو دس از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ. And then there was no looking back. I started working. I was so happy. I was happy that I was back. I was happy that I was qualified. With me came a girl who was in my college only, from London only. وہ بلکہ اب ایک یہ بھی بہت بڑا بات ہوگی نا کہ ایک تو نام اس کا ڈیپلیکس, وہ بھی کسی کو نہ سمجھ میں آئے. دوسرا ان کے ہمارے ساتھ ایک گوری بھی آ گئی ہے جو کہ وہاں پہ کام کر رہی تھی. تو وی دیٹ ویری کوئکلی ایک چیز جو تھی وہ پھیل گئی. اس زمانے میں انٹرنیٹ اور میسیجز وغیرہ, اس واز اونلی فیو میگزینس اینڈ اونلی پی ٹی وی. تو آہستہ آہستہ پھر اس میں شروع کیا. سو بٹ دیر از ون انسیڈنٹ وچ آئی آلویز نریٹ اینڈ ٹیل ایوری ون, ناٹ بیکاز کہ میں اس میں کوئی سرخ روح ہو گئی تھی, بلکہ اس لیے کہ ویمن اینڈ ینگ گرلز فیس سرٹن ڈیفیکلٹیز جو کہ بہت اچنبے والی ہوتی ہیں. لائک دیر واز دس لیڈی جو کہ ہماری نیبر تھی, اینڈ آئی تھاٹ دیٹ ناؤ دیٹ آئی ہیو اوپنڈ اپ اے سیلون آئی مسٹ گو اینڈ ٹیل ہر. سو آئی ناکڈ آن اے ڈور اینڈ شی بینگ دا ڈور آن مائی فیس. میں سمجھا شاید دھوکے سے میں نے پھر کیا, تو انہوں نے کھولا, انہوں نے کہا اب آپ جیسی گندی عورتیں آ کے ہمارا محلہ خراب کریں گی. اینڈ آئی واز لائک, اب میں نے رونا شروع کر دیا کیونکہ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ یہ مجھے کہہ رہی ہیں. میں تو پڑھ لکھ کر آئی ہوں, میں پڑھی لکھی ہوں. فار ایئرز اینڈ ایئرز آئی ووڈ کم اپ دس اسٹیئرز اینڈ شی واز این ایجوکیٹڈ لیڈی. وہ نیچے جاتی تھیں اور میں ان کو کہتی تھی السلام علیکم, کہتی تھی یعنی ان کو اتنی مجھ سے کوئی نفرت سی تھی. پھر 3-4 سال کے بعد ون ڈے ڈیپلیکس کا دروازہ کھلا اینڈ دس لیڈی واکڈ ان ود ہر ڈاٹر, کیم ان ٹو مائی آفس, لکڈ ایٹ مائی سرٹیفکیٹ اینڈ سیڈ تم تو بڑی پڑھی لکھی ہو. میں کہا کیسے ہے, یہ خیریت ہے؟ اینڈ شی واز اس کو اپنی جیسی بنا دو. سو دیٹ ڈے آئی تھاٹ آئی ہیو اچیوڈ سم تھنگ, کیونکہ جس دن انہوں نے مجھے اچھا نہیں سمجھا تھا اس دن بھی میں نے نماز پڑھ کے شکر ادا کیا تھا. دیٹ از سم تھنگ وچ آئی آلویز ڈو. سمینا دکھ ہو, سکھ ہو, پریشانی ہو, میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یو ہیو گیون می اونلی دس پریشانی جو میں سہار سکتی ہوں. تو کوئی بات نہیں, تھینک یو. اس سے برا بھی ہو سکتا تھا, بٹ جس دن وہ آئیں اور انہوں نے کہا تو میں نے کہا شکر الحمد للہ. اگین آئی سیڈ شکر اللہ کا, کیونکہ یہ بڑی اچیومنٹ تھی میرے لیے کہ ایک پرسیپشن of a beautician, of a working person, of a working girl, because I was very young at that time, وہ بدل گیا. ٹھیک ہے, لوگوں نے مجھے ایک اچھی نظر سے دیکھنا شروع کیا, میرے کام کو سراہنا شروع کیا, اور کام بہت بہتر ہی تھا کیونکہ the girls that I hired, I trained them exactly the way I was trained. Then we started getting actors for their makeup, اخبار کے لیے, میگزینس کے لیے. پی ٹی وی آلریڈی ہیڈ اے میک اپ ڈپارٹمنٹ, بٹ فار دیر اسپیشل پروگرامز لائک وہ کیا نام تھا, نیلام گھر. ٹھیک ہے, نیلام گھر میں جتنے بھی ان کے گیسٹ آتے تھے وہ ہم سے میک اپ کراتے تھے. اینڈ دیٹس ہاؤ آئی کیم ٹو نو اباؤٹ سو مینی آف آر ایکٹریسز. اینڈ لائک نیر سلطانہ ان کا تھا, سبیہ خانم کا, وی ڈیڈ میک اپ فار نازیہ حسن, شبنم اینڈ میگ, اینڈ فلم انڈسٹری واز آلسو ایٹ دیٹ ٹائم بٹ ان لاہور. سے بات چیت نہیں کرتے ہیں تو وہ بچے بھی ویسے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی, اپنے ارد گرد بڑوں کے ساتھ بھی. تو وہ چیز میں نے بہت سنبھال کے رکھی کہ کل کوئی بھی لوگ جو ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ جیسے ان کی ماں تھی ویسی ان کے بچے ہیں. خوشبو سیکنڈ میرج کیا ہوئی تھی, وہ لو میرج تھی؟ نہیں, وہ بھی ارینج تھی. کائنڈ آف بیکاز پہلی دفعہ میں تو میں نے ملی بھی نہیں تھی. سیکنڈ ٹائم میں آئی ڈیڈ گیٹ اے چانس ٹو میٹ مائی ہسبینڈ.
اینڈ ہی واز ان انگلینڈ. تو اس میں یہ تھا کہ مائی سن واز آلریڈی اسٹڈیئنگ ان اے پرائیویٹ اسکول ان برسٹل. تو مجھے یہ لگا کہ یہ تو بہت اچھی ارینجمنٹ ہے, آئی وڈ بی نیئر مائی سن. کیونکہ میرا دیکھیں اب کیسی زندگی میں فوکس بدلتے چلے جاتے ہیں. اس وقت جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میرا فوکل پوائنٹ واز مائی سن. جب وہ اتنا بڑا ہونے لگ گیا کہ وہ باہر جا کے پڑھ رہا تھا تو میرے لیے یہ امپورٹنٹ تھا کہ میرا کام, ٹھیک ہے. اس وقت میں بہت کام میں بہت ٹائم پر تھی. جب آئی گاٹ میریڈ اگین آفٹر 10 years, مائی سن واز 10 years old. تو اس 10 سال میں آئی ہیو میڈ اے نیم, آئی ہیو ارنڈ لاٹ آف رسپیکٹ. پیپل انہوں نے مجھے اکنالج کرنا شروع کر دیا ایز اے گڈ بیوٹیشین. تو اس وقت بھی مجھے پھر یہ لگا کہ یہ تو بہت اچھا ہے. اف آئی ایم ان لنڈن تو پھر میرے لیے آسان ہوگا میرے بیٹے کو ملنا بھی, ورنہ تو میں پاکستان سے سال میں 1-2 دفعہ ہی جا سکتی تھی جب اس کی چھٹی ہوتی تھی. بٹ انفارچونیٹلی وہ بھی صحیح نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. تو پھر دین آئی کیم بیک ٹو پاکستان آفٹر 5 years, 5-6 years actually. Rida was very young, and then I started my salon in Lahore. ہاں, یہ کیوں؟ Because نیچرلی تو کراچی ہونا چاہیے تھا. کراچی ہونا چاہیے تھا, آسانی تھی, ماں باپ تھے, بٹ اور بہن بھائی تھے, سپورٹ سسٹم تو سارا کراچی میں. بٹ مائی ہسبینڈ سیٹ کہ نہیں, آپ لاہور جا کے سیٹ ہوں. اچھا. مجھے تو یہ تھا کہ بس میں نکل جاؤں وہاں سے کسی طرح. اگر وہ کہتے کہ آپ چیچا وطنی چلے جائیں تو میں وہاں چلی جاتی, بیکاز آئی واز ان پاکستان. لیکن جب وین آئی کیم بیک ٹو لاہور آفٹر 2 years, ہاں, تو پھر مائی ہسبینڈ اسٹارٹیڈ اسپینڈنگ مور ٹائم ہیئر ان لاہور. would take all the money that I have earned and saved. But because he was a very difficult man, تو وہ میرے اور ردا کے لیے ہوتا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ لے لیں, آپ بے شک چلے جائیں, ہم پھر جمع کر لیں گے, اس طرح. ردا واز ویری ینگ دین, بٹ آئی تھنک جب پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ انہیپی ہوتے ہیں تو ان کے بچے بہت جلدی سینس بھی کر لیتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. And that is the time it is very important for the parents and especially for a mother to take care of the children more and better in a better way, so that the negativity of their relationship does not affect them. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بھی, جیسے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب ماں باپ خفا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے اور وہ اچھے طریقے سے بات چیت نہیں کرتے ہیں تو وہ بچے بھی ویسے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی, اپنے ارد گرد بڑوں کے ساتھ بھی. تو وہ چیز میں نے بہت سنبھال کے رکھی کہ کل کوئی بھی لوگ جو ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ جیسے ان کی ماں تھی ویسی ان کے بچے ہیں. یہ کامن چیز ہے کہ آپ کو اسی طرح کے باتیں ہوتی ہیں, بٹ ایسا نہیں ہوا, شکر الحمد للہ. بٹ دس ٹائم آئی ٹک دا اسٹیپ آف گیٹنگ اے ڈیورس, ٹھیک ہے. اس وقت جو تھا وہ حالات مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا, اینڈ وہ اچھا کوئی ٹائم نہیں تھا, یہ وہ وقت بھی برا وقت تھا. اینڈ دین آئی, ہر دفعہ جب بھی مشکلات آتی ہیں واپس کیسے کھڑے ہو جاتے ہو؟ میں نے دیکھا ہے آپ کو, بار بار دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے جب لوگوں نے بہت غلط باتیں بھی کہیں آپ کے بارے میں, اور بہت کچھ ہوا, کیسز بھی ہوئے, پتہ نہیں کیا کیا جھیلا ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے. بٹ ہر دفعہ میں نے آپ کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا, ہمیشہ واپس آ گئے ہو, ہمیشہ واپس آ کر اور زیادہ اسٹرینتھ سے واپس آئے. یہ سب سے زیادہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے آپ کی فیملی کی وجہ سے, یہ ہوتا ہے آپ کے مضبوط پیرنٹ اینڈ پیرنٹنگ سسٹم کی وجہ سے. میرے جو پیرنٹس تھے, اسپیشلی مائی فادر, ٹھیک ہے, میری امی از شی از ہاؤس وائف اور انہوں نے ہماری بہترین تربیت دی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو میرے فادر وہ تو ایسے مضبوط تھے, میں گر ہی نہیں سکتی تھی, کیونکہ ہی واز لائک ایک ڈھال تھی میرے لیے جو ہر چیز مجھے کھڑا کر دیتی تھی. اور دس ٹائم آلسو ہی واز دا ون ہو سیڈ نو 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 گیٹ اپ اینڈ ورک, یو ہیو ارنڈ سو مچ, یو ہیو ورکڈ سو ہارڈ, یو ہیو گاٹ 2 children now مسرت, بیکاز آئی واز ریئلی ڈیوسٹیٹیڈ. مجھے یہ لگتا تھا بس اس دفعہ جو ہے نا میں مشکل ہے میرے لیے,
اس وقت میں ینگ تھی, آئی واز فل آف انرجی, آئی واز فل آف میں یہ کر سکتی ہوں. اس دفعہ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد پھر وہی ہو رہا ہے میرے ساتھ, اب پھر زیرو سے پھر سے اسٹارٹ کروں اسکریچ سے. تو پھر وہ اسکریچ سے اسٹارٹ ہوا, اینڈ دین وہ جو اسٹارٹ ہونا تھا نا, وہ شاید آئی بیکیم مور مضبوط, آئی بیکیم مور اسٹرانگ, مور کانفیڈنٹ. اس دفعہ میں ڈری بھی نہیں ہوتی تھی کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. اس دفعہ ہوتا تھا اچھا تو اور کیا ہوگا, اس سے زیادہ اور برا کیا ہو سکتا ہے. بٹ یہ بھی شکر الحمد للہ کہ اگر وہ اتنا برا ہوا تھا تو آئی ہیو گاٹ امیزنگ چلڈرن. ٹھیک ہے, آئی ایم سو پراؤڈ آف مائی چلڈرن. مائی سن خورم ٹیچز ایٹ کراچی یونیورسٹی. آئی ہیو گاٹ اے گرینڈ سن خضر اینڈ مائی بہو امیزنگ گرل. دین ردا came into the same field. She was very young, she went abroad, studied, came back, stayed for some years with my parents also. وہ بھی بڑا بڑے مزے کا واقعہ ہے. وہ گھر میں کچھ کام کر رہی تھی صاحبہ, تو ردا نے ان سے کچھ کہا, تو میں نے کہا ردا آپ نے ان سے کیسے باتیں کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا اماں یہ کام صحیح نہیں کری. میں نے کہا اچھا بیٹے. چھٹی آئی, میں نے کہا بیٹے آپ پیک اپ کریں, میں آپ کو فنیشنگ اسکول بھیج رہی ہوں. کہتی کہاں؟ سوئٹزرلینڈ. میں نے کہا نو بیٹا اٹ از کالڈ نانیز فنیشنگ اسکول. پیکڈ ہر اپ فار 2 months. کچھ مہینے بھر کے بعد فون آیا, کہتی ہیں اماں میں نے غلط نہیں کیا تھا, آپ مجھے اب واپس بلا سکتی ہیں. نانی کے گھر جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر چائے پیش کر رہی ہیں تو آپ جھک کے پیش کریں, اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ تمیز سے بیٹھیں, آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے, آپ بات چیت کرنے میں پہلے مطلب دیکھیں کہ آپ نے کس سے بات کرنی ہے, کہاں بات کرنی ہے, کہاں نہیں کرنی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا, وہ اب ردا الحمد للہ شی از این امیزنگ ڈاٹر, لونگ وائف. شی از ٹیکنگ کیئر آف 2 kids اور اپنا کام بھی کرتی ہیں. شی ہیز ٹیکن اوور مائی بزنس بیکاز آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ فار برنٹ وکٹمس. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اتنی خوبصورتی جب ہو, آپ لوگوں کو بلاتی ہیں, آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, وہ خوبصورت ہو کے جاتے ہیں, بال اچھے, میک اپ اچھا, اور پھر جو بھی سکھایا جاتا ہے تو بڑے تمیز سے لوگ نکلتے ہیں باہر. پھر سڈنلی یہ کیا ہوا کہ یہ کہاں سے ایک دم خیال آیا کہ ایسے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو, جو شیٹرڈ اینڈ بیٹرڈ لوگ ہیں اور جو مست شدہ ہیں, آپ ان کو دیکھیں گی اور ان کا خیال کریں گی؟ میں یہ سمجھتی ہوں پرسنلی کہ یہ ہدایت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے, نہ کرو تو نہ کرو, لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا چہرہ آ جائے جو آپ کے پاس بیوٹیشین کیونکہ آپ ہیں تو آپ کے پاس آیا کہ آپ اس کو میک اپ سے ٹھیک کریں, اینڈ یو لک ایٹ دیٹ فیس. مجھے جب دا فرسٹ ٹائم دیٹ آئی میٹ دس گرل ہو کیم ٹو مائی سیلون, برن وکٹم, میں بیٹھ گئی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا میرے پاؤں میں جان نہیں ہے, کیونکہ میرے سامنے ناک نہیں ہے, ایک آنکھ نہیں ہے, گردن جڑی ہوئی ہے. اینڈ دس گرل سیڈ ٹو می آپ اتنی بڑی بیوٹیشین بنتی ہیں, آپ مجھے ٹھیک کریں. اینڈ مجھے لگتا تھا, میں ابھی بھی سوچتی ہوں کہ مجھے میرے ساتھ جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا تو ریئلی ایسی ہی فیلنگ ہوتی ہے. اور پھر جب میں گھر گئی, میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, کیونکہ مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا لگا. چھوٹا اس لیے لگا کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دے دی تھیں مجھے. میرا بزنس فلرش کر رہا تھا, میرے بچے سیٹلڈ تھے, میرے مطلب ردا کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں, لیکن ہر چیز بہت بہتر تھی. تو مجھے یہ چیزیں کیوں نہیں نظر آئیں؟ میں کیوں اندھی تھی, میں کیوں بہری تھی کہ مجھے تکلیف لوگوں کی آواز نہیں آئی, یا میری زبان کیوں ایسی تھی جو کہ کسی کے لیے بول نہیں سکتی تھی. پھر میں نے شکر ادا کیا اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے شاید اسی لیے نوازا ہے کہ میں کچھ تھینک یو کہنے کا کوئی بھی تو طریقہ ہوتا ہے نا, تو شاید میں اس طرح سے اللہ کا شکر ادا کر سکوں. سو دس از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ ان 2003 اینڈ دین ان 2005 گاٹ مائی سیلف رجسٹرڈ, اینڈ دین سلولی اینڈ گریجولی دیز گرلز اسٹارٹیڈ کمنگ ٹو می. وی وڈ گو ٹو دیم, اٹ بیکمز اے بریکنگ نیوز آن ایوری ٹیلی ویژن چینل کہ جی ایک لڑکی کو جلا دیا, کسی کی ناک کاٹ دی, کسی کا کچھ ہو گیا. بٹ میں نے پھر یہ بھی ریئلائز کیا کہ آپ کسی کی مدد کب کرتے ہیں؟ آپ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ گئی, ٹھیک ہے, آپ کی یہ بھی آپ کی ہدایت ہے کہ آپ نے گاڑی کی ونڈو نیچے کی اور آپ نے اپنی جیب سے پیسے نکال کے ایک غریب بچے کو, آدمی کو, عورت کو دے دیا, ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کا اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کا تھینک یو کہنے کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے.
بٹ اس سے زیادہ اسٹیپ آگے بڑھنے سے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اپنی زندگی میں مطمئن ہوں، جب آپ کو کھانے کی فکر نہ ہو، جب آپ کے بلز جو ہیں وہ آرام سے پے ہو رہے ہوں، جب آپ کے بچے جو ہیں وہ پڑھ چکے ہوں یا پڑھ رہے ہوں بہتر، آپ کو ذمہ داریاں کم ہیں، تب آپ دوسروں کی ذمہ داری لے سکتے ہیں. ایگزیکٹلی لائک وین یو آر ٹریولنگ اور آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ وین دا آکسیجن ماسک فال place it over your mouth and nose first and then help the other person. مہینے میں آپ 12 لڑکیوں کے ساتھ 13 لڑکیوں کے ساتھ تیزاب کے بعد only day before yesterday a husband threw acid on a wife along with the 3 girls. I think آپ other person کو help کرنے کے لیے جب تک آپ اپنے آپ کو خود مضبوط نہیں کریں گے آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکیں گی. تھوڑی بہت کرتی رہتی ہیں، مطلب gone are the days when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم asked for help اور کوئی اپنا آدھا گھر دے رہا تھا، کوئی اپنے پورے گھر کا سامان لا کے دے رہا تھا. اب ایسے لوگ نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر اب مجھے کوئی ہیلپ کے لیے کہے گا تو میں بہت بہتر طریقے سے ہیلپ کر سکتی ہوں بنسبت اس وقت جس وقت میں اپنے بچوں کے لیے پریشان تھی یا اپنے میں بزنس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اور پھر جب آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی جیسے آپ نے کہا کہ ایک ایسا فیلڈ جس میں اٹس آل اباؤٹ وومنز وینٹی، اٹس آل اباؤٹ دا گلیمر، بیوٹیفل فیسز، بیوٹیفل میک اپ، اور اس میں ایک بالکل ماسک شدہ چہرہ، بالکل ڈیفارم ایسی بچیاں جو کہ مطلب جو دیو لاسٹ اٹ، دے آر ویمن وداؤٹ فیسز، ینگ گرلز وداؤٹ فیسز، ان کو دوبارہ سے برنگنگ them back to life, bringing a smile back on their faces is something which is difficult but so rewarding. It is a treat, it's a feast for me to watch these girls come in the morning to Depilix اور آ کے وہ پہلے اپنے لپسٹک لگاتی ہیں، اپنی آئی بروز برابر کرتی ہیں کیونکہ ان کی آئی بروز نہیں رہ گئی ہیں، ان کے لپس ڈیفارمڈ ہیں، اور پھر اگر ان کو یہ پتہ چلتا ہے باجی دیکھ رہی ہے تو وہ کہتی ہوں کیوں کہتی ہیں بہت اچھی لگ رہی ہو. دیٹ اسمائل، دیٹ ہیپینیس، یہ میری زندگی کا اب ہر، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ پہلے میرا بچہ، پھر میرا بزنس، پھر میری رضا، اس کے بعد پھر اب کیا جو ہے وہ یہ میرا ہے. مطلب اب میں نہیں چاہتی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کوئی اور گول دے. آئی جسٹ وانٹ ٹو ہیلپ دیز گرلز. آئی وانٹ دیم to reach a point in their lives where it is very important for them to be empowered, to be confident and to feel beautiful. Yes, there's no beauty left in them, but it is ہم سب کا ایک ایفرٹ ہونا چاہیے ایز اے سوسائٹی، ایز انڈیویجولس، کہ ہم ان بچیوں کو ان کو واپس لائیں، ان کی زندگی کے دھارے میں لائیں، ان کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں. آپ کیوں نہیں ان کو گلے لگا سکتی؟ کیوں ایسا کیوں؟ آپ تو بہت مطلب وین ایور آئی سین وین یو میٹ دیز گرلز، آپ ان کو گلے لگاتی ہیں، ان کے لیے اتنا بڑی کوئی چیز ہوتی ہے. سمینا پیرزادہ نے ہمیں حق کیا. کبھی اس کو ہم روک نہیں سکتے، کیونکہ اب ریممبر ہماری کتنی بات ہوئی تھی، میں نے انگلینڈ سے بھی آپ کو فون کیا تھا کہ ہم ابھی تک وہ کیوں نہیں وہ لیجسلیٹو اسٹیپ لے سکے جس میں تیزاب ملے ہی نہ، بوٹل ملے ہی نہ آن دا کاؤنٹر. اب وی ہیو کم ٹو دا سیکنڈ اسٹیپ آف مے بی اپنے جو ہمارا گول ہے اس کو ختم کرنے کا. پہلا تھا لیجسلیشن کے اوپر، اور اس کے اوپر امینڈمنٹس آئیں، اور اس کے بعد اس کی اب امپلیمنٹیشن کا ٹائم آیا. اچھا. جو کہ نہیں ہوتا، کیونکہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. بٹ ویری ریسنٹلی اے گرل who was thrown acid and she has lost her eye and باقی سب چیزیں، اس کا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ہوا. 10-15 دن میں اس کا فیصلہ ہوا. دا بوائے واز پٹ بیہائنڈ دا بار. لانگ ٹرم اس کی سینٹینس ہوئی، کمپنسیشن بھی اس نے دینا ہے، وغیرہ وغیرہ. ون سچ انسیڈنٹ، ون سچ جسٹس would actually curb the crime. But in the last 2 months 11 اور 12 ایسے واقعات ہوئے جہاں پہ تیزاب پھینکا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون بھی بن گیا، اس کی امپلیمنٹیشن کی بھی کوشش ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت آرام سے، مطلب 2 مہینے میں آپ 12 لڑکیوں کے ساتھ 13 لڑکیوں کے ساتھ تیزاب کے بعد only day before yesterday a husband threw acid on a wife along with the 3 girls, young children, young بچیاں اس کی اپنی.
سو اس کا مطلب ہے the second step is now sale of asset. So I am working on it کہ sale of asset جو ہے اس کو بینڈ اس طرح سے کیا جائے, اس کو اس طرح سے بینڈ کریں پرسکرپشن کے بغیر نہیں ملے گا, نہ پرسکرپشن کے بغیر نہیں, بہت سی چیزیں نہیں ملتی نا بغیر پرسکرپشن کے. آپ لیں, آپ پرسکرپشن جو لکھا کے لائف لیں, تھریٹننگ چیز ہے جس سے جیسے دوائیوں کے اوپر کتنا ہوتا ہے, ساری زندگی کسی کی تباہ ہو جاتی ہے. بالکل. سو وی آر ورکنگ آن اٹ. مسرت خوش کب ہوتی؟ میں بہت خوش ہوتی ہوں ہر چیز کے ساتھ. آئی ایم لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مطلب ایسی ہوں, لیکن میرے اندر جو ہے نا رنگیلا بسا ہوا ہے. آنیسٹلی مجھے مزہ آتا ہے. آئی لو اٹ, آئی فیل ہیپی وین آئی فیل people around me happy, when I feel a small child, وہ پھول توڑ رہا ہے, یا like کوئی ماں, کوئی بچہ, کوئی باپ, کوئی بیٹا, کوئی پرفارمر, کوئی سائیکل چلانے والا جو کہ سائیکل چلا رہا ہے, مست ہے دنیا سے اور گانے گائے چلا جا رہا ہے, irrelevant of the fact who's saying what, اور وہ جھاڑو اس کا لٹکا ہوا ہے پیچھے اور وہ گانا گاتا ہوا چلا جا رہا ہے. لوک ایٹ ہز ہیپینیس. کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ خوش ہوتے ہیں. اور افسردہ کب ہوتے ہیں؟ جب مجھے لوگوں کا مجھے یہ پتہ آتا ہے کہ یہ اتنے نیگیٹو ہیں, اور یہ کیوں غلط بات ہو رہی ہے, اور یہ کیوں غلط سوچ رکھ رہے ہیں کسی کے بارے میں. who are we to judge people? who are we to form an opinion about anybody? اپنے آپ کو دیکھ لو, اس کو ٹھیک کر لو. یہ چیزیں مجھے دکھ دیتی ہیں, میرا دل خفا ہوتا ہے جب مجھے یہ لگتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہے نا وہ آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں نا. کبھی ریگریٹ کیا؟ ریگریٹ نہیں کیا, بٹ آئی ہیو لرنڈ. ٹھیک ہے, میں یہ کہوں گی کہ ہر کسی کمزوری, ہر کسی ڈاؤن فال کو, ہر کسی پریشانی کو میں اس سے لرن کرتی ہوں. اور جو آپ لوگوں پہ یقین کر لیتے ہو, دیٹس آلسو اے لرننگ پروسیس ہے نا. ادھر لگا ادھر لگا ہے, مگر بٹ آئی ہیو لرنڈ. اب میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ بہت برے لوگوں سے اب شاید کوئی بہتر بندہ ہے, بندی ہے, جو کہ جس سے اچھی وائبز آتی ہوں, خوشیاں آتی ہوں. زندگی کیا ہے؟ آئی تھنک ہر جو آپ کی زندگی کے اسٹیجز ہوتے ہیں نا, اس میں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. لائک ایٹ دس پوائنٹ ان مائی لائف آئی ایم کنٹینٹیڈ ود لائف. آئی ایم ہیپی دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ہیلپ ویمن. اس سے پہلے مجھے سب کو خوبصورت بنانے میں اچھا لگتا تھا, یہ بس یہی میری پیاری زندگی ہے, ٹھیک ہے نا. یا اس سے پہلے مجھے اپنے ماں باپ, مطلب ہر ایک دور جو ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی کو بدل رہا ہوتا ہے. اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی اسٹیگننٹ. اسٹیگننٹ ہونے کا مطلب یہ کہ بدبودار پانی ہے. کوئی کہتے ہیں جی اسی میں تو کنول کھلتے ہیں, لیکن مطلب صاف پانی میں بھی کنول کھل سکتے ہیں نا. یہ کیا بات ہوئی. اور موت کیا ہے؟ اسٹارٹ آف اندر لائف. دس از مائی اسٹرانگ بلیف. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ہے, یہی موت ہے, یہی زندگی ہے, بٹ آئی ایم اے ویری انسائڈ آئی ایم اے ویری اسٹانچ ریلیجیس پرسن. مجھے یہ پتہ ہے کہ میری موت کے بعد جو ہے میری جو دوسری زندگی ہے میں اس کی تیاری کر رہی ہوں. جب آپ کو پتہ ہے جنید جمشید کا جب انتقال ہوا تھا, ٹھیک ہے, اٹ واز سو سڈن. ہے, ہم سب کتنے پریشان ہو گئے تھے, اور اس وقت جو تھا وہ یہ اگر آپ سمجھیں تو ہم سب لوگوں کو اپنا بورڈنگ پاس ملا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اٹس دا فلائٹ دیٹ وی ٹیک which is going to take us to to the end. تو اس لیے ہم we should be prepared. میں ایک چیز پہ اور بھی بہت یقین کرتی ہوں. آج آپ جو جی رہے ہیں, جو زندگی جی رہے ہیں, پلیز میک شیور کہ آپ نے اپنے پچھلے کوئی بھی کام جو ہے نا وہ انکمپلیٹ نہ چھوڑے ہوں. اور میں انکمپلیٹ سے یہ نہیں کوئی مطلب دنیاوی کاموں کی بات نہیں کر رہی. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کا شاید کوئی پیسے لیے ہوں, ٹھیک ہے, جو آپ بھول گئے ہوں, ٹھیک ہے, یا آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو, ٹھیک ہے, اور آپ
اس وقت اور آج بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے جی میں نے جو کیا تھا, یہ جو میں ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے. وی شوڈ ایکچولی پریپیئر آور سیلف فار واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹمورو, اینڈ اف دیر آر unprepared things اور things جو unfinished things, وہ ان کو ختم کریں. ان کو پلیز, چاہے آپ کو اپنی انا مارنی پڑے, چاہے آپ کو یہ ہو کہ نہیں یہ میں کیسے کر سکتی ہوں, اب تو میں نے اتنا سب کچھ کر دیا تھا تو پھر تو لوگ مجھے یہ کہیں گے, کہنے دیں. بیکاز اف یو آر uncomfortable inside and if you are feeling that آپ سے زیادتی ہو گئی ہے, آپ سے غلطی ہو گئی ہے, تو پلیز درگزر کریں, معاف کریں. اور دل میں نہیں, مطلب اگر مجھ سے غلطی ایسی ہوئی ہے تو مجھے آپ سے کہنا چاہیے سوری سمینا, آپ پلیز مجھے ایکسکیوز کر دیجئے, مجھے پتہ ہے اتنے سال گزر گئے, اتنے دن گزر گئے, لیکن اگر مجھ سے کوئی ایسی بات ہوئی جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو پلیز آپ مجھے معاف کر دیجیے گا پلیز. تھینک یو سو مچ, اتنا مزہ آیا. آپ نے تو مجھ سے باتیں ہی نہیں کچھ کی. تھینک یو.